معیشت میں استحکام آ گیا، اب آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا معاشی ترقی کے لیے برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ 72 ارب روپے کی محصولات بہترین کارکردگی کی علامت ہیں۔ دسمبر کے ماہ میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کاروباری حضرات کو 89% ریلیف ملا۔ رواں مالی سال کے ترسیلات زر 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی کارکردگی رہی تو ترسیلات زر 35 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ نئے خواب، نئی امیدیں، نیا سال، خوش آمدید 2025۔ این ٹی این نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ سال 2024 کچھ شیریں اور کچھ تلخ یادیں لے کر رخصت ہو گیا۔ نئے خواب اور نئی امیدیں لیے سال 2025 کا سورج طلوع ہو گیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے دعائیں۔ مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی سے سال 2025 کا استقبال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کی گئی۔ راولپنڈی اور لاہور میں بھی نئے سال کا بھرپور جشن۔ آزاد میں نیو ایئر نائٹ پر 0 پوائنٹ کیرن ایل او سی پر کشمیریوں نے سال نو کا استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قوم اور عالمی برادری کو سال نو کی مبارکباد۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری بولے، امید ہے عالمی سطح پر 2025 امن و استحکام کا سال ہوگا۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نئے سال میں انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں گے۔ دعا ہے نئے سال میں بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ سال 2024 میں معاشی اعشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام اہل وطن اور عالمی برادری کو نئے سال کی مبارکباد دے دی۔ کہا کہ 2025 اتحاد، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ اپنی جدوجہد کا جائزہ اور کامیابیوں کا جشن منانا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کریں اور اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ سال 2025 کے آغاز پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام، کہا ایک مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کا عزم کرتے ہیں۔ عوام کی خدمت، حفاظت اور ترقی کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے سال نو غربت و افلاس، دہشت گردی اور جرائم کے خلاف خاتمے کا سال ہو۔ دعا ہے 2025 کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا سال ہو۔ سینئر سفارتکار شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر۔ شفقت علی خان وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ تعینات ہیں۔ پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر فرائض انجام دے چکے ممتاز زہرا بلوچ کو فرانس میں پاکستان کے سفیر متعین کر دیا گیا۔ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کی انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ۔ سینیٹر پلوشا خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا، پی ٹی اے کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے، قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ حفیظ الرحمان نے کہا، اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کب انٹرنیٹ بند ہوا۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ امریکی اخبار نے بھارت کا پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا۔ کہا کہ را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔
تعداد 9 ہو گئی۔ 3 نعشوں کی شناخت ناروال کے شبیر، زین علی اور ذیشان کے نام سے ہوئی ہیں۔ ایک نعش کی شناخت سیالکوٹ کے اویس علی کے نام سے ہوئی۔ نعشیں یونان کے جزیرے گیوڈوس سے ایتھنز کے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ بچوں کی انگلیوں کی نشانات اور تصاویر اب فارم کا لازمی حصہ قرار، حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کا اطلاق 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہوگا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کم عمر بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصاویر بے فارم کے لیے لی جائیں گی۔ اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رکن کمیٹی زرتاز گل کی جیل سپرنٹینڈنٹ کو لیٹر بھیجنے کی تجویز۔ سیکریٹری کمیٹی نے کہا کمیٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جیلوں کا دورہ کرے، کمیٹی کسی بھی وقت دورہ کر سکتی ہے۔ زرتاز گل نے کہا قیدیوں کے حقوق اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ قیدی وین بلٹ پروف ہے، لائف پروف نہیں، سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب۔ کہا کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سال نو پر ہوائی فائرنگ، 2 خواتین سمیت 29 افراد زخمی ہوئے۔ لیاقت آباد میں 3 اور گلشن اقبال چورنگی کے قریب 1 شخص زخمی ہوائی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ شاہ فیصل کالونی اور اورنگی ٹاؤن میں گولی لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا ایکشن، مختلف علاقوں سے 30 افراد حراست میں لے لیے گئے۔ سال 2024 کے اختتام کی طرح نئے سال کے پہلے ہی دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 15 پوائنٹ سے زائد اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,16,800 پر آ گیا۔ سال 2024 کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 84% اضافہ ہوا۔ سال کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,15,126 کی سطح پر رہا۔ سال نیا دھرنے وہی پرانے، شہر قائد میں آج 2 مذہبی جماعتوں کی جانب سے 6 مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ متعدد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو نئے سال میں بھی شدید مشکلات کا سامنا، عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور احتجاجی علاقوں میں جانے سے گریز کا مطالبہ۔ حکومت نے سال نو پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 56 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 96 پیسے بڑھ گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے مقرر۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج، موٹر وے کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر وے M1 شدید دھند کے باعث پشاور سے برہان تک، موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک بند ہے۔ راولپنڈی میں شدید دھند حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا موقف، کہا کہ پی ٹی آئی کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ایف بی آر نے دسمبر میں وصولی کے ہدف کا 97% حاصل کر لیا۔ ایف بی آر کے مطابق دسمبر میں 1328 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا۔ ریونیو ٹارگٹ 1373 ارب روپے کا تھا۔ 6 ماہ کے دوران ایف بی آر نے 5624 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا۔ ہدف 6009 ارب روپے کا تھا۔
कल से 6 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने के इम्कानात। नया साल शुरू होते ही महकमा मौसमियात ने नबी सुना दी। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जाने की तवक्को। लाहौर में साल का पहला दिन भी सर्द, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में 2 से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। 6 जनवरी तक मुल्क के बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। PDMA ने सूबे के 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमेरिका में साल 2025 का आगाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न, शानदार आतिशबाजी। टाइम्स स्क्वायर पर नस्ब क्रिस्टल बॉल जमीन से 130 फीट की बुलंदी पर पहुंचाया गया। 700 पाउंड वजनी और 2488 क्रिस्टल से सजे इस बॉल ने कौसो कज़ा के सारे रंग बिखेरे। अमेरिका की दीगर रियासतों में भी टाइम जोन के मुताबिक 9:30 का जश्न मनाया गया। UAE, पेरिस समेत दीगर ममालिक ने नए साल में कदम रख दिया। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहिरा पेश किया गया। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नज़ारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुशान आतिशबाजी की गई। उफ्क पर रंग बिखेरे गए। रंगो नूर की बहारें आ गईं। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज रहा। कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। मोहम्मद सलीम ने 1995 में महकमा खारजा ज्वाइन किया। मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। जर्मनी, रोमानिया, बहरीन और कनाडा में कायम पाकिस्तानी सफारत खानों में भी खदमात अंजाम दी। तंजानिया में 2020 से 2022 तक हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी फाइज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की गजा के अस्पतालों पर इजरायली हमलों की मजम्मत। हमलों को गजा के सेहत के निज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, इजराइल का अस्पतालों पर जानबूझकर हमले करना जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। हमले इजराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के हवाले से सवालात उठाते हैं। फ़लस्तीनियों की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बुरी तरह मुतासिर हुई। सर का खिताब मिलना एजाज की बात है। यहाँ मेहनत का सिला मिलता है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से नाइटहुड का एजाज पाने के बाद लंदन के मेयर सादिक खान का अज़्म। कहा कि वालिद को बस ड्राइवर की नौकरी मिली थी, वालिदा कपड़े सीती थी। मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान से यहाँ आकर मेहनत की। सर का एजाज मिलने पर वालिदा बहुत जज्बाती हो गई थी। हम सब वालिद को याद कर रहे थे। बच्चे मजाक कर रहे हैं कि घर में आप सर नहीं, सिर्फ हमारे वालिद हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों ने अनोखे अंदाज में साल नौ मनाया। समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न मनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। जिंदा दिल पाकिस्तानी नौजवानों ने नए साल की खुशी में यादगारी केक भी काटा। और पाक फौज के जांबाजों की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। सरहदों पर तैनात जांबाजों ने अवाम के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। आखिरी दम तक मुल्क व कौम की हिफाजत का अहद किया है। एक और फौजी जवान ने कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है, मादरे वतन की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं, अजीम कौम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं परवेश शाह महमूद और मैं हूं हाजरा रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।